بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اسکالر اکیڈمی کے ویورز السلام علیکم۔ ویورز، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن کے صدقے میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہن کے صدقے میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے صدقے میں خاتون جنت حضرت سیدتنا طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب کرے، آپ کی مشکلات حل فرمائے اور آپ کے علم میں مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ ویورز، آج جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ وظیفہ جمعرات کے دن کا وظیفہ ہے کہ جمعرات کا دن آپ نے کیسے گزارنا ہے، کہ جمعرات کا دن جو کہ بڑا ہی بابرکت دن ہے، اس دن کو کون سے ایسے خاص عمل میں گزارا جائے کہ پوری زندگی ہی آپ کی بدل جائے اور ساری زندگی آپ کو برکتیں ہی برکتیں نصیب ہوں اور آپ کی حاجات پوری ہو جائیں۔ تو ویورز، جمعرات کا دن بہت ہی بابرکت ہے۔ یہ برکت دن اس وجہ سے ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کے بارے میں خصوصی دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورها یوم خمیسها، یعنی اے اللہ میری امت کی جمعرات کی صبح میں برکت دے۔ ویورز، اس دن کو تاریخی اعتبار سے بڑی ہی امپورٹنس، بڑی ہی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی چند ایک ایگزامپل مثالیں آپ کو دی جاتی ہیں۔ مثلاً جمعرات کے دن ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو شاہ مصر کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پایا۔ اسی طرح جمعرات کے دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور نعمت پائی۔ جمعرات کے دن ہی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین مصر میں داخل ہوئے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو پایا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جمعرات کے دن ہی مصر میں داخل ہوئے تو امن کو پایا۔ جمعرات کے دن ہی حضور خاتم النبیین مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو فتح اور نصرت کو پایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن سفر کو پسند فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت کتاب الجہاد میں ہے کہ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ کے لیے جمعرات کے دن جانا پسند فرماتے تھے۔ ویورز، اسی طرح اگر آپ کو کوئی حاجت درپیش ہے اور آپ نے سفر کرنا ہے، کسی لانگ ٹریولنگ پہ جانا ہے، تو آپ جمعرات کے دن ہی کا انتخاب کیا کریں۔ اگر کسی سفر پر نکلیں تو جمعرات کے دن ہی نکلیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ بڑے مالدار بن جائیں گے۔ اگر آپ نے کسی کاروبار لین دین کے لیے جانا ہے یا اپنے بزنس کے حوالے سے دوسرے شہر سے مال لے کر آنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ جمعرات کے دن ہی نکلا کریں، کیونکہ صحابی رسول حضرت صخر رضی اللہ تعالی عنہ جمعرات کو سفر پر جاتے تھے اور بڑے مالدار بن گئے۔ تو اس طرح جمعرات ہی کا سفر کیا کریں، اس کی برکتیں آپ کو بہت ہی حاصل ہوں گی۔ جمعرات کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ اس مبارک دن کی مبارک گھڑیوں کو آپ عبادت میں گزارا کریں، اور اس دن آپ نے کون سا ایسا خاص وظیفہ کرنا ہے کہ جس کی بدولت آپ کو جمعرات کی برکتیں
حاصل ہوں گی اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور بڑی ہی برکتیں حاصل ہوں گی اور آپ مالدار بن جائیں گے۔ اس دن کی مزید برکتیں پانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں کہ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ ویورز، جمعرات کے دن کو آپ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر گزاریں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قیامت کی وحشتوں اور اس کی دہشتوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جمعرات والے دن درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین شخص وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ تو ویورز، آپ نے ان احادیث کو سماعت فرمایا تو درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ ویسے بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر درود پاک کا وظیفہ جاری رہے، اس کی آپ کو برکتیں بہت ہی نصیب ہوں گی۔ اور درود پاک کی تو بے شمار ویسے ہی بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں، تو خاص طور پر درود پاک کی کثرت کا اہتمام جمعرات کو کیا کریں، کیونکہ قیامت والے دن جب افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچانے کا نہیں، اس دن ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ضرورت ہوگی کہ آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ اگر ہم دنیا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوں گے تو جس دن افراتفری کا عالم ہوگا اس دن کثرت درود پاک کی وجہ سے ہم سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل قیامت والے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ آخر میں ویورز، چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے لازمی ضرور شیئر کریں کہ نیکی کی بات آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔